اور جب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہونے کی باری آئی تو حضرت ہاشم نے نکاح کیا، اور وہ نکاح کہا کیا سلمہ نامی باعزت خاتون، جو اس وقت مکے میں نہیں، یثرب جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب میں تھی، تو آپ نے یثرب میں نکاح کیا، اور آپ کی بیگم وہی تھی۔ زندگی میں کبھی آپ کی بیگم مکہ نہیں آئی، کبھی مکہ نہیں، آخری دم تک یثرب یعنی مدینے ہی میں رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی مدینے ہی میں رہی، کبھی آپ نے مکہ آیا ہی نہیں نکاح کے بعد۔ تو وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پیدا ہوتے ہیں عبد المطلب، وہیں آپ کے دادا پیدا ہوتے ہیں عبد المطلب۔ تو اب دیکھو کہ یہ عبد المطلب بھی ان کا لقب ہے، ان کی نسبت ہے، نسبت سے انہیں عبد المطلب کہا گیا، جبکہ ان کا اصل نام عامر ہے، ان کے والد نے ان کا نام عامر رکھا تھا، اور یہ پورے یثرب میں عامر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عبد المطلب کو مکہ آنے کے بعد انہیں یاد کیا گیا عبد المطلب کے نام سے۔ اور یہ عبد المطلب کون سی شخصیت ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ قریش کی اتنی بڑی عظمت والی شخصیت ہے کہ مکے کی سرزمین پر خاندان بنو ہاشم میں، ہاشمیوں میں، خاندان قریش میں سب سے پہلے اگر لوگوں نے سید کے لقب سے کسی کو پکارا تو عبد المطلب کو پکارا، تو سب سے پہلے سید کے لقب سے پکارے جانے والی شخصیت یہ حضرت عبد المطلب ہے، سید العرب بھی نے کہا جاتا ہے۔ تو سید کے لقب سے یہ مکے میں جانے جاتے تھے، عبد المطلب کی نسبت سے یہ مکے میں جانے جاتے تھے، اور ان کا اصل نام تھا عامر۔ تو جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، یعنی کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہوا، تو وہ دور مرد بچوں کی بڑی اہمیت کا دور تھا۔ تو مکے میں حضرت ہاشم کے ایک اور بھائی تھے، وہ اپنی بھاوج کے پاس مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے عامر جو عبد المطلب کے نام سے جانے جانے والے ہیں عامر کو لینے آئے۔ تو چچا اپنے بھتیجے کو لینے آئے، تو جو چچا اپنے بھتیجے کو لینے آئے وہ چچا کا نام کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ چچا کا نام تھا مطلب، یعنی جو چچا اپنے یتیم بھتیجے کو یثرب یعنی مدینے میں لینے آ رہے ہیں مکے میں رکھنے کے لیے، اس چچا کا نام ہے مطلب اور بھتیجے کا نام ہے عامر۔ تو آپ اپنے یتیم بھتیجے کو یثرب سے لے لیے، اونٹ پر بٹھایا اور سیدھا مکے کی سرحد میں آپ داخل ہوئے۔ جب آپ مکے کی سرحد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھا ایک دوسرے سے کہنے لگے، چونکہ وہ زمانہ انسانوں کو خریدنے اور بیچنے کا زمانہ، غلاموں کو خریدنے اور غلاموں کو بیچنے کا زمانہ۔ تو جب مطلب نے اپنے گود میں اپنے اونٹ کی پیٹھ پر ایک چھوٹے بچے کو بٹھا کر مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے لوگ مطلب کے گود میں ایک بچے کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کوئی غلام کو خرید کر لائے ہیں، غلام کو خرید کر لائے ہیں۔ تو غلام سمجھ کر اس بچے کو مکے کے لوگ عبد المطلب کہہ کے پکارے، یعنی مطلب کا غلام۔ تو ایک زمانے تک آپ عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام سے جانے لگے۔ تو آپ کو آپ کے چچا سے اتنی محبت تھی کہ کوئی آپ کو عبد المطلب کہہ کے پکارتا تو اسے آپ اپنا اصلی نام نہیں بتاتے بلکہ عبد المطلب سن کے جواب دے دیتے، کیونکہ چچا سے آپ کو اتنی بڑی محبت۔ اور پھر حضرت عبد المطلب کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت عبد المطلب کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا کارنامہ اہل اسلام کو دوبارہ زمزم کا کنواں دینا۔ زمزم کا کنواں مٹ چکا تھا، زمزم کا کنواں ختم ہو چکا تھا، زمزم کے کنویں کے نشانات ختم ہو چکے تھے۔ قریش کے قبائل کے آپس میں ایک دوسرے میں اتنے لڑائیاں ہوئی کہ انہوں نے اپنے خاندانی دشمنی کو زمزم کے کنویں پہ اٹھا دیا، اور اہل مکہ کے پینے کا پانی کا وہ سب سے بڑا ذخیرہ تھا، تو دشمنوں نے اہل مکہ کو پانی سے بچانے کے لیے زمزم کے کنویں کو مٹا دیا، اور ایک لمبا عرصہ چلا گیا تھا۔ زمزم کا کنواں ایک تاریخ بن گیا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ مکے کے بچوں میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ یہاں زمزم نامی ایک
وہی تھی. یہاں زمزم نامی ایک کنواں تھا جس کا پانی ایسا تھا ویسا تھا بڑا تھا, ایسے ہی باتیں ہوتے تھے, مگر کسی نے وہ دور میں زمزم کو نہیں دیکھا تھا. مگر یہ حضرت عبد المطلب ایک ایسی پاگی تھا اور ایک ایسی عظمت والی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو زمزم کے کنویں کی نشاندہی کروائی, زمزم کے کنویں کے اللہ نے ان کو نشانات بتائے, اور یہ اہل اسلام کو دوبارہ زمزم کا کنواں بنا کر دینے والی ایک بڑی شخصیت کا نام حضرت عبد المطلب ہے. حضرت عبد المطلب ہے. اور یہی حضرت عبد المطلب کے زندگی میں ایک بڑا ہی عظیم شان واقعہ گزرا, اور اسی واقعے کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے کہا انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو دو ذبیحوں کے بیٹے, ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہو, یا وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہو. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں دو ایسے اشخاص کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنی قربانی, اپنی جان کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا. میں ایسے دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ان میں پہلے ذبیحہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ جانتے ہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اور دوسرے ذبیحہ کون ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ, یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے. اور ان کو بھی باپ نے جس طریقے سے حضرت اسماعیل کا ہاتھ حضرت ابراہیم نے قربان کرنے کے لیے پکڑا تھا, اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے. تو میرے دوست اسی لیے کہا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایسے دو ذبیحے جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ہوں. اور یہ دو ذبیحے کیسے, کس طریقے سے ابن الذبیحین؟ تو ذرا دیکھیے کہ زمزم کا کنواں جب کھول رہے تھے تو بہت مخالفت ہوئی, بہت مخالفت ہوئی, بہت مخالفت ہوئی. کیوں مخالفت ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے مکے کے کعبے کے صحن میں جس مقام پر زمزم کی نشاندہی اللہ نے کروائی تھی, جس مقام پر پروردگار نے اشارے غیبی سے آپ کو معلوم کروایا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے نیچے, تو وہاں کافروں نے دو بتوں کو رکھا تھا. تو دو بتوں کے نیچے وہ زمزم کا کنواں تھا, اور وہ دو فٹ بڑے زمانے سے تھے. تو حضرت عبد المطلب کو اگر زمزم کا کنواں باہر نکالنا ہے, دوبارہ زمزم کے کنویں کو کھولنا ہے, تو دو بتوں کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا. تو وہ دو بتوں کو ہٹانے کے لیے پورا مکہ آپ کے مخالفت میں آ گیا, اور مکے کا کوئی بندہ تیار نہیں تھا بت کو ایک اینٹ ہٹانے کے لیے بھی. تو بہت بڑا جھگڑا ہوا اور پورا مکہ ایک طرف ہو گیا, آپ کے خاندان کے تنظیم ایک طرف ہو گئے. تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے میجارٹی اور مینارٹی کے حساب سے اپنے آپ میں بڑی کمزوری محسوس کی, اور اسی صحن کعبہ میں قسم کھائی کہ اے پروردگار, طاقت کے حساب سے آج میں کمزور ہوں, زمزم کا کنواں کو میں ضرور کھولوں گا. اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. اس لیے کہ اب مجھے جوانوں کی ضرورت ہے, ہٹے کٹوں کی ضرورت ہے. 10 بیٹے مجھے دے, اگر تم 10 بیٹے مجھے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. تو ہر بندے کے حضرات کے محترم, دعا اور منت کے حساب سے 10 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے, 10 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے. اور ادھر بڑی مصیبتوں اور بڑی مشقتوں کے بعد زمزم کا کنواں باہر نکلا, بتوں کو ہٹا دیا گیا, زمزم باہر آیا, اور زمزم کے کنویں کو حضرت عبد المطلب نے تعمیر کیا. اور جب تعمیر ہوئی تو جھگڑا ملکیت کا آیا, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ملکیت کا آیا, ہر دور میں خاندان نبوت سے پوزیشن کھینچنے کا کام جاری تھا میرے دوستوں, کوئی نئی بات نہیں تھی. خاندان نبوت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں سے بھی ہر دور میں دنیا پوزیشن کا جھگڑا کرتی رہی, ان کے ہاتھوں سے پوزیشن کھینچنے کا جھگڑا لڑتی رہی. تو جب زمزم آپ کو آیا تو مکے میں ملکیت کا جھگڑا ہوا, اس کا مالک کون ہے, اس کا مالک کون بنے گا. تو یہ ملکیت کا جو واقعہ بڑا تاریخی ہے.
کہ اللہ نے کس طریقے سے زمزم کی ملکیت کو حضرت عبد المطلب کی حق میں ثابت کیا، یہ بڑا تاریخی واقعہ، بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے خاندان کو جاننا، آپ کے آباء و اجداد کو سمجھنا، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم کروڑوں میں رہ کر بھی ہماری حالت گھوڑوں کے تھیلے کی طرح ہے۔ مگر یاد رکھو، سیرت النبی ہمارے جسم کا وزن ہے، ہمارے ایمان کی رونق ہے۔ جس زمانے سے ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلی گئی ہے اور ہم نے ہمارے تعلق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ختم کر دیا ہے، تو ہماری حالت سو کے پتوں کی طرح ہو چکی ہے۔